بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کے لیے جو انتظامی ڈھانچہ تیار کیا، اس سلسلے میں پہلی ویڈیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظامی امور کے عنوان سے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تبلیغ کے لیے امن، انسان کو بندہ بنانے کے لیے ماحول، جب ضروری ہوا تو فیصلہ ریاست پر ٹھہرا۔ ارض اللہ کا انتخاب کر کے مدینہ منورہ طیبہ بیت رسول اللہ مقرر ہوا۔ قبل از ہجرت مدینہ طیبہ دارالایمان بن رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیعت عقبہ اولا اور ثانی اور ثالثہ کے بعد مدینہ طیبہ کا کوئی گھر ایسا نہ تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم متذکر نہ ہوتے ہوں۔ جون 622 عیسوی میں بیعت ثانیہ کے بعد 12 نقیب نگران یعنی ایڈمنسٹریٹر کا تقرر ہو چکا تھا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خود میں سے مجھے 12 نقیب دو جو اپنی قوم میں اس وقت فیصلہ کریں جب ان میں اختلاف ہو۔ بنو خرجت سے اسد بن زرارہ، بنو نجار سے سعد بن ربی بن عمر بنو حارث سے، عبداللہ بن رواح بنو حارث سے، رافع بن مالک بن عجلان بنو زریق سے، برا بن معروف بن صخر اوس سے، عبداللہ بن عمر بن حزام بنو سعد سے، عبادہ بن سامت بن قیس بنو سعد سے، سعد بن عبادہ بنو سعد سے، منظر بن عمر بن خنیاس بنو سعد سے، اوس سے، اسعد بن زیر بن سماک عبد الاشل سے، اور سعد بن خسامہ بن حارث، رفع بن منظر بن زبیر، عمر بن عوف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کردہ 12 نقبہ سے فرمایا، تم اپنی قوم کے نیک و بد کے ویسے ہی ذمہ دار ہو جیسے عیسیٰ کے حواری ان کے روبرو ذمہ دار تھے، اور میں اپنی تمام امت کا یعنی مسلمانوں کا کفیل اور ذمہ دار ہوں۔ ان لوگوں نے عرض کی، بے شک ایسا ہی ہے اور ہم اس کا عہد و پیمان کرتے ہیں۔ سیرت ابن ہشام اور تاریخ طبری جلد 7 سے نقل کر رہا ہوں۔ امام بیہقی نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے انصار کے ایک بزرگ نے بیان کیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اشارہ کر رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسے نقیب بنائیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وجہ سے اپنے دل میں کچھ تردد نہ پائے، میں نے اسے نقیب بنایا ہے، جس کی طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اشارہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقبہ سے بیعت کی کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو ذرا سا شریک نہ کریں گے، چوری نہ کریں گے، زنا نہ کریں گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گے،
اور دل سے گھڑ کر کوئی بہتان اور غلط بات کسی کے لیے نہیں کہیں گے اور کسی نیک بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اس عہد کو پورا کرو گے تو تم کو جنت ملے گی، اگر اس میں سے کسی بات کی خلاف ورزی کرو گے اور اس کی پاداش میں دنیا میں سے تم میں سے مواخذہ ہو گیا تو وہ سزا تمہارے گناہ کا کفارہ ہو جائے گی، اور اگر قیامت میں اس خطا پر پردہ پوشی کی گئی تو پھر تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، تو چاہے تو معاف فرما دے۔ یہ مستقبل کی ریاست کی پہلی حلف برداری کی تقریب تھی۔ جون 622 عیسوی حج کے ایام تشریق کے وسط میں مینا کے قریب ایک گھاٹی جہاں اب مسجد بیت ہے، رات کے دوسرے پہر منعقد ہوئی۔ اندیشہ مخبری کے باعث جلد ہی اختتام پذیر ہو گئی۔ اس میں 70 انصاف مشرف دیدار ہوئے۔ حضرت ام عمارہ اور حضرت ام حنبہ اسما سمیت 12 نقیب بھی موجود تھے۔ نقبہ کی بیعت ان امور سے معمور تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اس شرط پر بیعت کرتا ہوں کہ تم ہر چیز سے میرا دفاع کرو گے جس سے تم اپنی عورتوں اور بچوں کا دفاع کرتے ہیں۔ حضرت برا بن معرور رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک تھاما اور عرض کی، یا رسول اللہ، بالکل ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہر چیز سے کریں گے جس سے ہم اپنی بیویوں اور اولاد کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر آپ بیعت کرنے والے خوش نصیب افراد کے نام جاننا چاہتے ہیں تو سیرت النبی ابن ہشام صفحہ 301 جلد اول پر آپ یہ نام حاصل کر سکتے ہیں۔ کساوت سے لبریز دل سعادت سے معمور ہونے چلے تھے۔ عقل محو حیرت تھی کہ اسیران محبت کا قافلہ منزل کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ نظر کا فطور قلب کے نور میں تبدیل ہو چکا تھا۔ وما توفیقی الا باللہ۔